بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے میں اپنی رضائی میں دبکی ہوئی تھی کہ اچانک کسی کے رونے کی آواز نے میری آنکھیں کھول دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زیادہ رو رہا ہو۔ اس کی سسکیاں رات کی خاموشی میں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بستر سے اٹھ کر باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں باہر نکلی تو آواز مرغی کے ڈربے سے آ رہی تھی، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ مرغیاں تو کبھی ایسی آوازیں نہیں نکالتی۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا کہ کوئی مرغی اس طرح سے روئے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مرغی بیمار ہے اور میں اسے 3 دن بعد حلال کرنے والی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس مرغی کو سردی لگ رہی ہو۔ یہ خیال آتے میں نے اسے اٹھایا اور کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کے کونے میں رکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، جس پر میں نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے اپنے بستر پر آ گئی۔ فجر کی اذان ہونے والی تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بستر کے اندر موجود ہو۔ میں تڑپ کر اٹھ گئی۔ ایک چیخ میرے حلق سے نکلی۔ جیسے ہی میں نے بستر اٹھا کر دیکھا، مرغی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھلا وہ اپنے ڈربے سے کیسے باہر نکلی اور میرے بستر میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے پالتو جانور پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن ہمارے معاشی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے میں کبھی بھی کسی پالتو جانور کو گھر پر نہیں رکھ سکی۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر ہم نے کرائے پر لیا تھا اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ماں کے علاج کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرتے۔ چند دن پہلے ہی اپنی سہیلی کے بتانے پر میں اپنی ماں کو ایک حکیم کے پاس لے گئی۔ حکیم نے مجھے کہا تھا کہ اپنی ماں کو دیسی مرغی کی یخنی کھلانا، لیکن میں دیسی مرغی کہاں سے خریدتی؟ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب محلے کی پڑوسن کے گھر گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں کو دیسی مرغی کی یخنی چاہیے نا، یہ مرغی پتہ نہیں کہاں سے ہمارے فارم ہاؤس میں آئی ہے، اسے لے جاؤ۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مرغی بیمار ہے۔ میں نے پڑوسن کو انکار کر دیا، نہیں، مفت میں تو یہ میں مرغی نہیں لوں گی۔ میرے پاس اس وقت 300 روپے تھے۔ میں نے وہ پیسے پڑوسن کو دیے اور مرغی اپنے گھر لے کر آئی۔ جب ماں اور ابا نے مرغی دیکھی تو چہرے پر ہاتھ رکھ کر حیرانگی سے سوال کرنے لگے کہ یہ مرغی کہاں سے لائی ہو؟ یہ تو چوری کی ہے۔ وہ مرغی سیاہ رنگ کی تھی اور اس کی عجیب سی آنکھیں تھی جو ماں کو گھور رہی تھی۔ اس دن اس نے کوئی ایسی ویسی مشکوک حرکت نہیں کی۔ شاید بیماری کی وجہ سے خاموش تھی، لیکن اب رات کو جیسے ہی اس کی آواز آئی، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ شاید اسے سردی لگ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اب وہ میرے بستر پر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں انسانوں کی طرح اس سے باتیں کرنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے بستر پر کیسے آئی؟ میں تو بس اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ اچانک میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس مرغی نے جواب دیا کہ بس سردی لگ رہی تھی اسی لیے آ گیا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے یہاں وہاں تڑپ کر دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز تو اس مرغی سے آ رہی تھی، پر یہ ایسا ہو سکتا تھا؟ یہ ممکن کیسے تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ مرغی کے قریب جا کر میں نے پھر سے کہا، تم نے مجھے کچھ کہا ہے؟ یہ آواز تمہاری تھی؟ وہ فوراً بولی، ہاں، میری علاوہ کوئی ہے یہاں پر؟ سردی کی وجہ سے اگر میں تمہارے بستر میں آ گیا تو پھر اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں تڑپ کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی اور مسئلہ ہے، کہیں یہ مرغی جناتی مرغی تو نہیں ہے۔ اگلے ہی پل میں نے اسے غصے سے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کون ہو، جلدی سے اپنے اصلی روپ میں آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکدم مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ میرا پورا بستر گرم ہو گیا۔ میں نے بستر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک سنہری رنگ کا انڈا بستر میں موجود تھا اور ایسے چمک رہا تھا جیسے وہ کوئی سونا ہو۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ مرغی پر پھڑ پھڑاتے اڑنے لگی، کمرے میں یہاں وہاں جا رہی تھی،
میں نے اس کے پاس جا کر سوچا کہ مرغی کے اوپر ڈربا رکھ کر اسے قید کر دوں، لیکن وہ تو بس میرے پورے کمرے میں پڑا رہی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ صبح کے 7 بج گئے تھے، مجھے کالج بھی جانا تھا۔ مرغی کو اس کے حال پر چھوڑ کر میں کالج چلی گئی، پر ابھی تک میرے ذہن میں یہی سوال کھونج رہے تھے کہ آخر وہ جناتی مرغی اپنی دنیا میں کیوں نہیں واپس آ جاتی؟ اس کی بھی تو کوئی دنیا ہوگی، پھر وہ ہماری دنیا میں کیوں آئی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ میرا تو کالج میں دھیان ہی نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی واپس گھر آئی، میری نظر اسی مرغی کی جانب تھی، لیکن اماں نے اس مرغی کو دوبارہ سے باہر صحن میں ہی بند کر دیا۔ اب وہ بالکل عام دیسی مرغی کی طرح پھر رہی تھی۔ اماں نے اسے گندم کے دانے ڈالے، پھر مجھے کہنے لگی، ارے یہ دیکھو تو صحیح سمرا، اس مرغی کے نخرے کتنے! گندم کے دانے ڈالے لیکن مجال ہے جو اس نے ایک دانہ بھی کھایا ہو۔ آج کل کی مرغیوں کے بھی نخرے آ گئے، اب 2 دن بعد ہی اسے حلال کرنا ہے۔ اگر کچھ کھائے گی نہیں تو کیسے اس کا گوشت زیادہ بنے گا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ اس کا گوشت اتنا تو بنے کہ ہم تھوڑا بہت بیچ کر پیسے کما لیں۔ اماں کی بات سن کر میں سر تھام کر رہ گئی۔ میں نے فوراً اماں کو کہا، اماں ابھی ہم اسے حلال نہیں کر سکتے۔ اماں یہ سن کر ہکا بکا ہو گئی تھی، جبکہ میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جناتی مرغی ہے، بلکہ یہ مرغی نہیں کسی اور نے اس کا روپ دھارا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، سمرا ہوش میں تو ہو؟ حلال کرنے کے لیے اس مرغی کو تم خرید کر لائی ہو، پورے 300 روپے تم نے اس میں ضائع کیے۔ اب اسے حلال نہیں کریں گے تو کیا پالتے رہیں گے؟ اور پالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پالنے کے لیے تو مرغا بھی خریدنا ہوگا۔ ماں کی باتیں سن کر میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ارے ماں مرغی کی طبیعت ابھی خراب ہے، دیکھ رہی ہے نا دانے بھی نہیں کھا رہی، اس طرح ہم کیسے اسے حلال کریں؟ ہمیں ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، کچھ دن بعد جب یہ دانے کھانے لگ جائے گی تو پھر ہمیں اسے حلال کرنا ہوگا۔ فکر مت کریں، میں اماں کو تسلی دے رہی تھی۔ ویسے بھی اماں کو حکیم نے 3-4 دوائیاں دی تھی، اس کے سہارے اماں کی طبیعت میں بہتری آئی تھی۔ آدھی رات کو میں پھر سے چپکے سے مرغی کو اٹھا کر جلدی سے اپنے روم میں لے آئی، دروازہ بند کیا، اس کو ڈربے سے آزاد کیا اور پھر غصے سے بولی، بتاؤ کون ہو تم؟ میرے سامنے اصلی روپ میں کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھو اگر تم اصلی روپ میں نہیں آئے تو پھر میں نے تمہاری ساری سچائی اپنی اماں کو بتا دینی ہے، اور پھر میری اماں تمہیں اس گھر سے نکال دیں گی۔ پھر تم کہاں جاؤ گے؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہر طرف عجیب سی روشنی چھانے لگی۔ میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہو گئی، پھٹی پھٹی نظروں سے اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں بھی میرا پورا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میری نظر سامنے گئی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ سامنے نوعمر نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں بالکل اداسی میں ڈوبی تھی۔ میں نے اسے گھبرا کر کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ مرغی کہاں ہے؟ جب وہ بولا، ابھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے اصلی روپ میں آ جاؤں، پھر جب آ گیا ہوں تو پھر ایسے سوال کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اس کی بات سنی تو گہری سانس خارج کر کے بولی، اچھا تو یہ تم تھے؟ کیا اب میں جان سکتی ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ جب وہ بولا، میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا، تمہارا کیا جا رہا ہے اگر میں کچھ دن کے لیے تمہارے پاس رہوں تو؟ بس مجھے آرام سے رہنے دو۔ میں اس کی بات سنی تو فوراً بولی، پہلے بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون؟ جب اتنا ہی کہا تھا تو وہ غصے سے بولا، میں جن زیادہ ہوں، بس کچھ سکون کے سانس لینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میری قسمت خراب تھی جو میں انسانوں کی بستی میں آ گیا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً کہا، تم اپنے گھر واپس کیوں نہیں جاتے؟ تمہارا بھی تو یہاں کوئی گھر ہوگا نا؟ وہ کہنے لگا، نہیں مجھے واپس نہیں جانا، مجھے ادھر ہی رہنا ہے، 3-4 دن مجھے رہنے دو، پھر اس کے بعد میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور ہاں مجھے کافی سردی لگ رہی ہے، اسی وجہ سے تمہارے بستر میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو، میں بہت مصیبت کا مارا ہوں، اگر مجبور نہ ہوتا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ تقریباً 9 یا 10 سال کا ہوا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید سچ میں اس کی مجبوری ہوگی،
جس کی وجہ سے وہ یہاں آیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، پلیز میری سچائی کسی کے سامنے مت بتانا۔ اس کی باتوں پر میں مسکرا دی۔ میں نے اسے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم جتنا چاہو رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یوں وہ 9 عمر جن زیادہ سیاہ مرغی کے روپ میں میرے ساتھ ہی رہتا۔ اماں کو تو میں نے ٹال دیا تھا کہ مرغی ابھی بیمار ہے، ہم اسے حلال نہیں کر سکتے، پر میں کہاں جانتی تھی کہ یوں ایک دفعہ جب میں کالج ہوں گی تو میرے پیچھے سے ابا مرغی حلال کرنے لگ جائیں گے۔ میں کالج چلی گئی۔ میرے دن اب بہت خوشی سے گزر رہے تھے، کیونکہ 9 عمر جن زیادہ، جو کہ کافی ذہین تھا، میرے کام منٹوں میں کر دیتا، میری بہت زیادہ مدد کرتا۔ میں جو اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، میرا کمرہ اتنا بے ترتیب ہوتا۔ اب جب میں واپس آتی تو میرا کمرہ سیٹ ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام اسی 9 عمر جن زادے کا ہے۔ میری الماری میں سارے کپڑے ترتیب سے رکھے ہوتے، ہر چیز سمٹی ہوتی، جبکہ اماں تو میری کافی تعریف کرتی تھی کہ سمرا شکر ہے تم سدھر گئی ہو، پر میں جانتی تھی کہ سب جن زادے کا کام ہے۔ اس روز کالج سے واپسی پر جیسے ہی میں گھر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ ابا نے مرغی کو حلال کرنے کے لیے اسے گردن سے دبوچا تھا۔ جب میں نے چیخ کر ابا سے یہ کہا کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، ایسا مت کریں، میری بات سن کر ابا ڈر کر مرغی کو چھوڑ چکے تھے۔ وہ مرغی میرے پاس سے ہوتے ہوئے باہر نکل گئی۔ جب اتنے میں ابا کے پاس میں گئی اور کہنے لگی کہ ابا کیا کرنے والے تھے، اگر اس کی جان چلی جاتی تو کیا ہو جاتا؟ میں نے کافی فکر مندی سے کہا تھا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جبکہ ابا میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، کیسی باتیں کر رہی ہو، اس کی جان جانی تھی تبھی تو وہ حلال ہوتی، اور پھر تمہاری اماں اس کی یخنی پیتی، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں کسی اور ہی مخلوق کی جان لے رہا تھا۔ پاگل لڑکی، ابا نے مجھے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، پر اماں تو مجھ سے بہت زیادہ غصہ ہو گئی۔ اماں کہنے لگی، سمرا یہ تم نے کیا کیا ہے، اب اس مرغی کو ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ اماں کی بات سن کر میں گہرا سانس لے کر فوراً سے باہر بھاگی۔ جن زادے کو یہاں سے وہاں تلاش کرنے لگی تھی، وہ مرغی کے روپ میں نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سخت افسوس کرنے لگی کہ کاش اماں ابا کو ساری سچائی بتا دیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ بیچارہ جن زادہ تو ڈر گیا ہوگا، ابا تو اس کی جان لینے والے تھے۔ میں واپس تھکے ہارے قدموں سے گھر آئی تھی۔ اس وقت شام ہونے والی تھی۔ اماں ابا کہنے لگے، سمرا مرغی نہیں ملی؟ میں نے اماں کو نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، اس کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ نہ جانے مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ میں نے منہ ہی منہ میں کہا تھا جب اماں گہری نظروں سے مجھے گھور کر بولی تھی کہ یہ کس کا ذکر کر رہی ہو، کون تم سے ناراض ہو گیا ہوگا؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے فٹافٹ کہا، نہیں نہیں، کوئی بھی نہیں، بس مرغی کی بات کر رہی ہوں، میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ بہانہ بنا کر میں جلدی کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر دیا اور بس دل ہی دل میں جن زادے کو یاد کر رہی تھی کہ مجھ سے ناراض ہو تو واپس آؤ، میں تمہیں دوبارہ ایسے اکیلے چھوڑ کر ابا کے سپرد کبھی نہیں کروں گی، مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ میں نے کھڑکی بھی کھولی تھی، لیکن وہ 9 عمر جن زادہ تو واپس ہی نہیں آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ناراض ہو گیا ہو۔ اماں مجھے اداس دیکھتی تو کافی سوال کرتی۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھ بیٹھی، سمرا مجھے تو کچھ اور ہی بات لگ رہی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے جو تم اتنی زیادہ اداس ہو، ورنہ ایک مرغی کے بھاگنے کی وجہ سے بھلا تم کیوں اداس ہوگی؟ میں نے جواباً اماں کو کافی یقین سے کہا کہ اماں پتہ تو ہے پالتو جانور پالنے کا مجھے کتنا شوق ہے، اور اب اگر سستے داموں میں مجھے وہ مرغی مل گئی تھی تو میری اس کے ساتھ کافی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ پتہ تو ہے میں رات کو بھی اسے اپنے پاس لے جاتی تھی، اور تو کوئی بات نہیں ہے، اب اسے بھولنے میں کچھ وقت تو لگے گا، میں نے اماں کو سمجھایا۔ لیکن یہ کہتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اماں فوراً سنجیدگی سے بولی کہ سمرا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ اماں کی بات سن کر میں روتے روتے اماں کے گلے لگی۔ اماں سے کہنے لگی کہ اماں وہ مرغی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک 9 عمر چھوٹا سا جن زادہ تھا جو کافی مجبور ہو کر ہمارے پاس آ گیا تھا۔ بس مجھ سے یہی کہتا تھا کہ مجھے تھوڑے دن کے لیے پناہ دے دو، میں واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتا۔ نہ جانے اس کی کیا مجبوری تھی،
वो तो उसने नहीं बताई, पर मुझे उस पर तरस आ गया था। वो छोटा सा जिनज़ादा था, वही तो मेरे सारे काम करता और मेरे कमरे को सेट करके रखता, मेरी बहुत मदद करता। अम्मा ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखों में गुस्सा आ गया, मुझसे नाराज़ हो गई कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। पर मैंने अम्मा का हाथ थाम लिया और अपने सर पर रखकर बोली, अम्मा कसम दे मुझे अब्बा से किसी बात का जिक्र नहीं करेंगी। पर वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। मैंने काफ़ी मिन्नत की थी। अम्मा राज़ी हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया। अब ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दिल पर कोई बोझ था जो उतर चुका था। 3-4 महीने ऐसे ही गुजर गए। उस नोम्र जिनज़ादे को मैं बिल्कुल भुला चुकी थी। लेकिन फिर एक रोज़ अचानक से कॉलेज से वापसी पर तेज़ बारिश हुई। मैं बारिश में भीग चुकी थी और अपने घर जा रही थी। रास्ते में अचानक से मेरा पाँव फिसला और मैं धड़ाम से सड़क पर गिर गई, जिसकी वजह से मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। मैं उठना चाहती थी लेकिन उठना मुहाल था। अगले ही पल मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये वही नो उम्र जिनज़ादा था। उसे देखकर मैं एकदम से मेरा चेहरा खिल उठा। मैंने फ़ौरन नाराज़गी जाहिर करके उससे कहा, कहाँ चले गए थे तुम? पता भी है मैंने तुम्हें कितना याद किया था। जब मेरी बात सुनकर उसने अपना सर झुकाया और कहने लगा, तुमसे नाराज़ था। तुम्हारे अब्बा ने जो मेरे साथ किया ना, वो बहुत गलत था। क्या होता अगर मेरी जान चली जाती? उसकी बात सुनकर मैंने उससे माफ़ी मांगी कि तुम क्यों हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए हो। मैंने तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, तुम्हें सबसे छुपा कर भी रखा था। पर अब मैंने अपनी अम्मा को सारी सच्चाई बता दी है, तुम फिक्र मत करो। उसने मुझे सहारा दे दिया था। मुझे सहारा देकर वो मेरे घर तक लाया। वो वापस जाने ही वाला था जब मैंने उसे रोक लिया। प्लीज़ तुम वापस क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने घर नहीं जाओगे। जब वो बोला कि तुम रहने ही दो, मुझे लगता था कि तुम मुझे अपने घर रखोगी, लेकिन अब अपनी जान को ख़तरे में डालकर मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ कि मैं जिनज़ादा हूँ, लेकिन अभी मैं जवान नहीं हुआ। मेरी उम्र बहुत थोड़ी है, जिसकी वजह से मेरी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर सकूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी जान की गारंटी लेती हूँ, दोबारा कभी मुर्गी के रूप में तुम मेरे पास रह सकते हो। वैसे भी मेरी माँ को भी पता है। वो मान गया था। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, अम्मा ने मेरी उस स्याह मुर्गी को आंखें फाड़ कर देखा। वो मुझसे नाराज़गी जाहिर करने लगी, जबकि अब्बा कहने लगे, चलो फिर से मुर्गी आ ही गई है, 3-4 दिन बाद इसे हलाल कर देंगे। मैंने भी कुछ नहीं कहा था। जब भी अम्मा फ़ौरन बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यखनी बिल्कुल नहीं खानी। समरा को इस मुर्गी के साथ लगाव है तो ये इसे हलाल नहीं करने देगी। मुझे भी कोई मसला नहीं है, ये मुर्गी अगर हमारे घर में रहेगी। अब्बा राज़ी हो गए थे। यूँ मैं मुर्गी को दोबारा अपने साथ लेकर आई थी। जिनज़ादा फिर से मेरे साथ रहने लगा, मुर्गी के रूप में। वो हमेशा मेरे आसपास घूमता रहता, उसकी फरमाइशें चलती रहती। उसे हमारे खाने बहुत पसंद थे। कभी मुझसे फरमाइश करता मकरोनी की, तो मैं उसके लिए मकरोनी की पूरी डिश बना देती और वो 1 मिनट में चट कर जाता। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। लड़के वाले चाहते थे कि 1 महीने के अंदर मेरी रुखसती हो जाए। अम्मा फ़ौरन मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, समरा मैं तो कहती हूँ जिनज़ादे को कह दो कि अब ये वापस बस्ती में चला जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खलल पड़े। ये कहने को तो जिनज़ादा है, लेकिन ऐसा न हो कि आने वाली ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आ जाए। अम्मा की बात सुनकर मैंने 2 टोक जवाब दिया, नहीं अम्मा, मैं तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। अम्मा ने मेरी बात सुनी तो सर थाम कर रह गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद अपने होने वाले शोहर से बात करूँगी। अगर वह समझदार हुआ तो मेरी बात मान जाएगा। फरीद के साथ ही मेरा रिश्ता पक्का हुआ था। उस दिन फरीद जैसे ही हमारे घर आया तो मैंने उसे बात करने का कहा और सारी सच्चाई बता दी। जब फरीद कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो समरा? नहीं नहीं, मेरी अम्मा बहुत नेक हैं और वो तो जिन्नात के ख़िलाफ़ हैं। मेरी छोटी बहन पर जिन्नात आशिक हो गए थे, जिसकी वजह से
اماں کافی ورد کرتی رہتی ہیں، جن زیادہ ہمارے ساتھ بالکل نہیں رہے گا۔ میں نے صاف کہہ دیا، ٹھیک ہے پھر یہ رشتہ اسی وقت توڑ دو، سب کچھ جا کر بتا دو کہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ فرید نے میری بات مان لی، وہ رشتہ جو کچھ دن پہلے ہوا تھا اب ٹوٹ چکا تھا۔ اماں مجھے بہت کوستی تھی کہ اس طرح تو کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، لیکن رہی بات جن زادے سے دوری کی تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ دن گزرتے گئے اور میں یونیورسٹی پہنچ گئی۔ جن زادہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا، اب وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ جب اماں نے مجھ سے کہا سمرا وقت آ گیا ہے، جن زادہ جوان ہو گیا ہے، یوں جوان جن زادے کو ساتھ رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کل کلاں کو اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہے گا؟ اور اگر فرید کے گھر والوں نے یہ بات پورے محلے میں پھیلا دی تو کس کس کا منہ بند کریں گے؟ میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اماں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مجھے تو جن زیادہ ویسے بھی خود سے بڑا لگتا تھا، عمر میں مجھ سے 7-8 سال چھوٹا تھا، اور ہاں میں نے اسے پال کر بڑا کیا تھا، میرے لیے ابھی بھی بچہ ہی تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اب تمہیں واپس اپنی بستی میں چلے جانا چاہیے۔ جب وہ پھر سے غصے میں آ گیا، میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں اسے واپسی کی بات کرتی تو وہ ایسے ہی جذباتی پن کا اظہار کرتا اور 2 ٹوک مجھ سے کہتا کہ مجھے واپس نہیں جانا۔ میں واپس کیوں جاؤں؟ میرے باپ کو اگر میری اتنی فکر ہوتی نا تو میں یہاں انسانی بستی میں آتا ہی نہیں، میں نہیں جاؤں گا وہاں۔ اس کی بات سن کر میں جان گئی تھی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا باپ یہاں کیوں آیا ہے؟ جب اس نے جواب دیا میرا باپ یہاں اس وجہ سے آیا کیونکہ وہ کسی آدم زادی پر عاشق ہو گیا تھا۔ میرے باپ نے آدم زادی کے ساتھ شادی کر لی ہے، وہ میری سوتیلی ماں ہے، مجھ پر کافی ظلم کرتی ہے اور بس یہی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کے پاس ہی رہوں، لیکن وہ مجھ سے سارے کام کرواتی ہے، مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے، پر مجھے یہ منظور نہیں ہے، اسی لیے میں گھر سے بھاگ کر آ گیا ہوں۔ اب میں واپس اپنے گھر بالکل نہیں جاؤں گا۔ میرے ابا کو اگر مجھ سے پیار ہوا تو ضرور مجھے لینے آئیں گے، لیکن پھر بھی میں نہیں جاؤں گا۔ وہ تو گویا ضد میں آ گیا تھا۔ وہ 19 سال کا ہو گیا تھا، جسامت کی وجہ سے وہ بہت بڑا لگتا۔ مجھے اس سے بحث کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھا دوں، تبھی میں نے اسے کہا دیکھو اب تم جوان ہو گئے ہو، پہلے جیسے چھوٹے جن زادے نہیں ہو جس کو میں اپنے ساتھ بھی سلا لیا کرتی تھی، اور میرے لیے تو تم ابھی بھی بچے ہو، پر میری ماں کو شکوہ ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب وہ بولا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں، لیکن ہاں تم خود کو مجھ سے دور بالکل بھی نہیں کرنا۔ میری بات سن کر اس نے حامی بھر لی اور اس طرح وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا کیا ٹھکانہ ہے، پر میں جان گئی تھی کہ اب اس کی ساری طاقتیں تیز ہو گئی ہیں جو اس کی نومری کے وقت اس کے پاس بالکل نہیں تھی۔ جن زادہ وہاں سے چلا گیا۔ جب اتنے میں میرا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ وہ لڑکا کافی دیندار تھا۔ اماں بس یہ چاہتی تھی کہ میں شادی جلد سے جلد کر لوں، پر میرا ذہن ابھی بھی الجھن میں گرفتار تھا۔ میں بس یہی سوچتی رہتی کہ اگر میں نے جن زادے کو نہ بتایا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا تو پھر میں نے دوستی کا حق بھی ادا نہیں کیا، کیونکہ میں تو اسے دوست مانتی تھی، پر اب میں اس سے کیسے ملتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ موہد اچھا لڑکا تھا۔ شادی میں کچھ دن باقی تھے تبھی میں نے موہد کو ساری سچائی بتا دی۔ میں نے موہد کو بتا دیا تھا کہ کیسے بچپن میں مجھے مرغی کے روپ میں ایک جن زادہ ملا تھا جو کہ 9 عمر تھا۔ میری اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ دوستی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا۔ میرا پچھلا رشتہ اسی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، پر اب وہ جن زادہ جوان ہو گیا تھا۔ اماں کے کہنے پر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موہد نے میری بات سنی تو فوراً کہنے لگا سمرا مجھے تم پر یقین ہے، میں کن ذہن کا مالک نہیں ہوں، مجھے تم پر اعتبار ہے۔ ہاں البتہ اب تم مجھ سے کوئی رشتہ نہ رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی زندگی میں کوئی پیچیدگی بڑھے۔ میں خوش ہو گئی تھی جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور نکاح میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ میں پھر سے جن زادے کو یاد کر رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ موجود ہو۔ میں نے اس کمرے میں نظر دوڑا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا،
پھر میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، تم جو کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے، مجھے تم کیسے بھول گئی؟ پتہ ہے نا کہ ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے، تم نے میری کتنی مدد کی ہے، ایسا مت کرو۔ میں تڑپ کر کھڑی ہو گئی، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اتنے میں میری چند سہیلیاں میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، سمرا اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ موہت بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا ہے۔ وہ واپس چلی گئی تو میں نے اونچی آواز میں جن زادے کو پاس بلانا چاہا۔ میں فوراً چیخ کر بولی، دیکھو میرے سامنے آؤ، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ میں کب سے تم سے ملنے کی کوشش کر رہی ہوں، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ ایک تیز روشنی کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اداس تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، بتاؤ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جب وہ بولا، میں آیا تھا تم سے ملنے، لیکن پھر تمہارے ساتھ اس لڑکے کو دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں ایک اہم مقصد سے تمہارے پاس آیا تھا، میں بہت خوش تھا، لیکن جب سامنے دیکھا تو اسی وقت واپس چلا گیا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے اب، اور تم سے ملنے کا میرا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پھر میں کس منہ سے تمہارے پاس آتا؟ اس کی بات سن کر میں جنجلا گئی تھی کہ آخر وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو سیدھی سیدھی بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ پہلیوں میں مجھ سے کیوں بات کر رہے ہو؟ جب وہ بولا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں تم سے کب سے محبت کرنے بیٹھا، اور اس کا احساس مجھے تب ہوا جب میں تم سے دور ہوا تھا۔ میں تم سے اظہار کے لیے آنا چاہتا تھا، پر جیسے ہی میں نے تمہارے پاس آ کر دیکھا، موہت کو تمہارے ساتھ دیکھ کر میں سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، اسی وجہ سے واپس چلا گیا۔ پھر اب مجھے تمہارے پاس کیوں آنا تھا؟ اس کی بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے اسے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں تمہیں ابھی بھی بچہ سمجھتی ہوں، پتہ ہے نا کہ میں کیسے تمہارا خیال رکھتی تھی۔ پھر تمہارے ذہن میں ایسا خیال ہی کیوں آیا؟ ہمارے بیچ ایسا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے پاس آیا، میرے قریب آتے ساتھ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھامے، پھر جذباتی لہجے میں بولا، میں کیا کروں؟ ہم جن زادے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے، ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے؟ اور کیا ہوا جو میں تم سے چھوٹا ہوں؟ محبت یہ چیز تو نہیں دیکھتی کہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بس ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پر اب میں واپس سے اپنے دل سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ محبت کم کر دے، کیونکہ محبت تو بڑھتی جائے گی۔ وہ مجھے محبت سے چور لہجے میں اپنی آنکھوں کو میرے وجود پر گاڑ کر کہہ رہا تھا، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو سے الگ کیا، جب اگلے ہی پل میری نظر آئینے پر گئی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں موہت کا ایکس تھا، جو ہمارے پیچھے کھڑا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اترا ہوا تھا۔ موہت کو دیکھ کر میں سہم گئی، بھاگتے بھاگتے اس کے پاس گئی، جبکہ وہ وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جو ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ موہت نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس نے کسی کو کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، بلکہ فوراً ہی وہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر چلا گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ جنزادہ بھی میرے سامنے کھڑا تھا، میرے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اماں مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہ سمرا کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اپنا دل مضبوط کرو، پر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ میں چیخ رہی تھی۔ جنزادہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، ایسا مت کرو، میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے غصے میں اسے کہا، میری زندگی سے چلے جاؤ، تم نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، میں نے تم پر کتنا احسان کیا تھا، تمہیں پناہ دی، تم نے تو غلط فہمی پالنا شروع کر دی، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ میں نے غصے سے اسے پوری قوت سے دھکا دیا، وہ فرش پر گر گیا۔ اب تو اماں بابا کو بھی اس کی سچائی پتہ چل گئی تھی۔ وہ جھماکے سے وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ مجھے بار بار وہی منظر یاد آ رہے تھے جب وہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے مرغی کے روپ میں تھا۔ میں اس کی ہر بات مانتی تھی، اس کی بہت مدد کرتی۔
उसे गलियों में बाहर फिराने लेकर जाती, जबकि गांव के सारे लोग मुझे देखकर हंसते थे कि कैसे एक मामूली सी मुर्गी के साथ मैं इतनी खुशी खुशी फिर रही हूँ। हर एक को ये लगता कि जैसे मुझे कुछ हो गया हो, जबकि सच्चाई कुछ और थी। मैं भी यही मंजर याद कर रही थी जब अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, कहती थी ना कि जिनज़ादे से दूर रहो, पर तुम पर तो भूत सवार था उसकी मदद का, उसे पनाह देने का। देख लिया ना कि क्या हो गया, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कौन तुम्हारा हाथ थामेगा अब? अम्मा की बात सुनकर मैंने आंसू चेहरे से रगड़े और उनसे कहा, मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठ जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मैंने गुस्से से चूर लहजे में कहा। अम्मा बोली, कैसी बातें कर रही हो, कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, होश के नाखून लो, मैंने फैसला कर लिया है। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक गई और फौरन खड़ी हो गई और हैरानी से घूर कर बोली, कैसा फैसला, किस फैसले की बात कर रही हैं? जब अम्मा ने झुककर नरम लहजे में मुझसे कहा, यही फैसला कि मैं तुम्हारी शादी उसी जिनज़ादे से करवा देती हूँ। अम्मा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मा जो अब तक जिनज़ादे के खिलाफ थी, हमेशा उसे मुझसे दूर रहने की तलकीन करती, अब खुद ही मेरा हाथ उसके हाथ में दे रही थी। ये सब क्या था? जबकि अम्मा ने कह दिया था कि समरा, तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे तो कुछ करना होगा। तुम्हारे तो 2 दफ़ा रिश्ते टूट गए, कौन तुम्हारा हाथ थामेगा? बेहतर है कि वो जिनज़ादा जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचो। अम्मा ने मुझे सीधा समझा दिया, जबकि मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अम्मा ने अपना फ़ैसला कर लिया। मैं जान गई थी कि जिनज़ादा ज़रूर अम्मा के पास गया था। जब से अम्मा ने इस बात की रजामंदी जाहिर की थी, तब से मैंने नोट किया कि हमारे घर के हालात बदल गए। हमारा वो घर जो पहले मुफलिसी में डूबा होता, अब हालात बेहतर होने लगे थे। हर रोज़ अम्मा कुछ न कुछ बना रही होती। एक रोज़ अचानक मैं बाहर निकली तो इतना सब कुछ देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कीमती जोड़े, इतने ज़्यादा तोहफे न जाने कहाँ से आए। और अम्मा अब्बा से कह रही थी कि हमारी बेटी पर ये सब कितना अच्छा लगेगा। बस जिनज़ादे से जब से रिश्ता जोड़ा है ना, तब से हमारे हालात बेहतर हो गए। मैंने ऐसे ही तो नहीं जिनज़ादे की मिन्नतें की थी कि अगर शादी करना चाहते हो तो बदले में हमें अमीर कर दो। जिनज़ादे ने यही तो किया है। अम्मा की बात सुनकर मेरा वजूद जम गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, पर अब मुझे सच्चाई पता चल गई थी कि दरअसल ये अम्मा है जिन्होंने जिनज़ादे को हाँ की थी और बदले में ये सब मांगा था। अम्मा ने मुझे सामने खड़ा देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कहने लगी, समरा क्या हो गया है? दिमाग से सोचो, अगर मैंने जिनज़ादे से ये कुछ मांग भी लिया तो इसमें क्या हुआ? बदले में तुम्हारी शादी भी तो उससे हो रही है। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ये इतना बड़ा सौदा करके आपने अच्छा नहीं किया। दौलत की खातिर आपने मुझे जिनज़ादे के हवाले कर दिया। हम दोनों कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? एक आदमजाद और जिनज़ादे का कोई मेल नहीं है। आपने अच्छा नहीं किया, मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगी। ये सब उसे वापस दे दे। अभी मैंने उतना ही कहा था जब अब्बा फ़ौरन उठ खड़े हुए। वो मुझे समझाने लगे और कहने लगे, समरा होश में हो? कितने दिन गुजरे, कभी तुमने अपनी माँ की खबर ली है? तुम्हारी माँ जो इतनी बीमार थी अचानक से ठीक कैसे हुई? अब्बा की बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। ये सवाल तो जायज़ था। मैंने अम्मा की सेहत के बारे में ख़बर नहीं ली थी। इतने अरसे बाद वो मेरे साथ थी। उस गम में इतनी मैं निडाल हो गई थी कि अम्मा की सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं किया। अम्मा को बचपन से ही एक मुज़ी मर्ज़ लाहक हो गया था। उसका इलाज किसी के पास नहीं था। हाँ इलाज था, लेकिन वो इतना महंगा था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने अम्मा को लेकर हकीमों के चक्कर काटे, लेकिन अम्मा का इलाज नहीं हो सका। मर्ज़ कम तो हो सकता था लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता था। पर अब अम्मा बिल्कुल ठीक थी। अम्मा को खांसी के दौरे जो पहले रातों रात पड़ते थे, अब बिल्कुल नहीं पड़ते। जब अब्बा ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उल्टा अब्बा से सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा ने कैसी दवाई ली है जो अम्मा को इतनी शिफा मिल गई? अब्बा मुस्कुरा कर बोले, ये दवा नहीं, ये तो बस जिनज़ादे की मदद है। उसने अपनी बस्ती से ऐसी जड़ी बूटी ला दी जिससे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। तो क्या ये जिनज़ादे का एहसान नहीं है? हाँ हम मानते हैं जिनज़ादे ने इसके बदले हमसे कुछ नहीं मांगा, पर हम इतने आसान फरामोश नहीं है कि उसने हमारी इतनी मदद की, फिर तुमसे इजहार मोहब्बत किया तो उसका एहसान हम यूं ही भूल जाएं। अब्बा की बात सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे सांप सूंघ गया। मुझे समझ लग गई थी कि अम्मा और अब्बा जिनज़ादे के साथ मिले थे।
لیکن میں اس سے پھر بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں اور ابا نے اسے ہاں کر دی، پر میری طرف سے ابھی کوئی ہاں نہیں تھی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ آخر کیسے جن زادے سے شادی کروں، جس کو میں نے اچھا دوست سمجھ کر پالا، اس کی مدد کی۔ وہ میرے لیے ابھی بھی نوعمر بچہ تھا جو ہمیشہ فرمائشیں کرتا، مجھ سے ضد کرتا، اس لیے وہ میری سوچ کبھی بھی بدل نہیں سکتی تھی۔ میں ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، جبکہ یہاں اماں اور ابا جن زادے کی دی ہر آسائش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ جانے اتنی مدد کیوں کر رہا تھا، جب اچانک مجھے خیال آیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ جن زادہ چاہ کر بھی گھر واپس نہیں جانا چاہتا، جہاں اس کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے، اسے اپنا غلام بنا رکھتی ہے۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا۔ اماں ابا سے میں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں جن زادے سے شادی کو تیار ہوں، لیکن میری شرط ہوگی۔ وہ شرط میں جن زادے سے ہی بتاؤں گی۔ کچھ دن بعد جن زادہ مجھ سے ملنے آیا۔ میں اسے بہت خفا تھی، یہاں تک کہ میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ بھی بس سر جھکائے میرے پاس آیا۔ میں نے اسے کہا کہ میری ایک شرط ہے، تم چاہتے ہو نا کہ مجھ سے شادی کر لو؟ نہ جانے تمہیں مجھ سے کب محبت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے، میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں، لیکن میری شرط ہے، کیا وہ شرط مان لو گے؟ کہنے لگا، ہاں میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس تم مجھ سے شادی کر لو، کوئی بھی شرط مان سکتا ہوں۔ میں نے صاف لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ شادی کے بعد مجھے اسی گھر میں لے جانا جہاں تمہاری سوتیلی ماں رہتی ہے۔ میری بات سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا، وہ جادوگر نہیں ہے، جادو کے ذریعے مجھے اپنا غلام بنانے کا سوچ رہی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کے ساتھ جا کر رہوں۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں منظور نہیں تو پھر شادی کے خواب چھوڑ دو، کیونکہ تم جن زادے ہو، میں آدم زادی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کرنے والی۔ میرے اماں ابا کو انکار کر دو۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی اور سوچ لیا تھا کہ یہ تو بس جن زادے کی ضد ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاید وہ اسی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ ابا کو دکھا سکے کہ اس نے بھی آدم زادی سے شادی کر لی۔ اپنے ابا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، شاید اسی لیے مجھے استعمال کر رہا تھا۔ یہ سوچ کرتے ہوئے مجھے اس سے نفرت بھی ہو رہی تھی، پر ایسا نہیں تھا، میری سوچ غلط تھی۔ جو اگلے دن وہ میرے پاس آیا، وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ جب وہ بولا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں اس سے پوچھ بیٹھی، کیسی شرط ہے؟ مجھے کوئی شرط یاد نہیں۔ جب وہ بولا، اپنی بات سے مت پھرو، تم نے کہا تھا نا کہ شادی کے بعد تمہیں اسی گھر میں لے کر جاؤں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہیں اپنے باپ کے پاس ہی لے کر جاؤں گا، بلکہ ادھر ہی رہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی۔ جب مجھ سے شادی کر لو گی تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی کہ اب کیا کروں۔ میں بری طرح سے پھنس گئی تھی، لیکن اس کی شرط بھی تو ماننی تھی۔ کچھ دن بعد میرا نکاح جن زادے کے ساتھ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ جن زادہ ہے۔ اماں ابا نے مجھے پیار سے رخصت کیا تھا۔ میں نے ان سے بہت شکوہ کیا۔ میں رخصتی کے وقت شکوہ کن نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی جنہوں نے میرا سودا کیا تھا۔ بدلے میں انہیں وہ دولت اور آسائشیں مل گئی تھی۔ ہر کوئی ہمارے گھر کے حالات کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہا تھا کہ یہ تو وہی گھر ہے جہاں چند سال پہلے غربت اور مفلسی چھائی رہتی تھی۔ اب یہ گھر کیسے اتنا چمک دھمک رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا سوائے میرے۔ میں جن زادے کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس کے باپ نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا فوراً گلے لگ گیا اور کافی پیار کیا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے آدم زادی سے شادی کر لی، لیکن کبھی بھی میں تم سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ میرے بیٹے ہو تم۔ اس کا باپ جو دکھنے میں کافی بھیانک تھا، اپنے بیٹے کو پیار کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر گئی تو پھر سے بیٹے سے پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ جب جن زادے نے کہا، یہ میری بیوی ہے، یہ وہی آدم زادی ہے جس کے پاس میں رہتا تھا، جس نے مجھے پناہ دی۔ مجھے کب اس سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے باپ نے یہ سنا تو اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ مسکرا کر بولا کہ اگر یہ تمہاری پسند ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر تمہارا بھی تو اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا، تم اپنی پسند کی شادی کر سکو۔ میں اس بات کو قبول کر چکی تھی کہ میری شادی اس جن زادے کے ساتھ ہو گئی ہے، جبکہ میری ساس جو ایک آدم زادی تھی
उसे ये बात बिल्कुल कबूल नहीं थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर जान गई थी कि वो जादूगरनी है जिसने अपने मुफाद के लिए एक जिनज़ादे से शादी की थी। वो अपने जिनज़ादे शोहर की ताकतों का गलत इस्तेमाल करके लोगों के घर उजाड़ती और तो और जादू टूने जैसे बुरे फेल में भी मुलव्वस थी। ये बात मेरे शोहर जिनज़ादे को भी मालूम थी, पर मुझे उसके साथ रहकर यकीन हो गया था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत सच्ची है। वो मेरी काफ़ी मदद करता। मेरी ज़िंदगी एकदम से कैसे बदल गई मुझे पता ही नहीं चला, पर अब मैं जान गई थी कि यही मेरे नसीब में लिखा था। मैं कभी कभार अपने वापस मैके जाती हूँ। वहाँ मेरे माँ बाप ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। जबकि जब ये बात उस पड़ोसन को पता चली जिसने मुझे मुर्गी दी थी, वो अपने नसीब को कोसने लगी कि काश वो मुर्गी साथ ही रखती तो आज उसका नसीब ऐसे ही बदल जाता। लेकिन शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मुझे इस नीयत से मुर्गी को साथ लेकर आना था कि मैं उसे हलाल करके अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। मैं जिनज़ादे के साथ बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ जैसे इंसान आपस में गुजारते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर जिनज़ादे को पता चल गया था कि उनकी बीवी ने महज किस वजह से उससे शादी की। जब वो सच्चाई उन पर आश्कार हो गई तो उसके बाद मेरे ससुर जिनज़ादी ने उस आदमज़ादी को तलाक दी और उसे वापस अपने घर छोड़ दिया, जबकि वो खुद अपनी बस्ती में जाने वाले थे। मैंने ये बात सुनी तो फ़ौरन जिनज़ादे से इनकार कर दिया कि मैं उसके साथ उसकी बस्ती में नहीं जा सकती। मैं अब अपने माँ बाप के साथ उनके घर में ही रहती थी। जिनज़ादा मुझे छोड़कर वापस चला गया। वक्तन फ़क्तन मुझसे मिलने आया करता। मैं ये सच्चाई जब किसी भी सहेली को सुनाती हूँ तो किसी को भी मेरी बात पे यकीन नहीं आता, पर ये वो सच्चाई है जिसके साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ी है। मैं चाहकर भी छुटला नहीं सकती। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।